السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر اس ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ایک حیرت انگیز کرامت کے واقعہ کا ذکر کریں گے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے خواجہ غریب نواز اور ایک پاگل ہاتھی کا، کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پاگل ہاتھی کو اپنی کرامت سے پتھر بنا دیا تھا۔ جی ہاں، تو آج کی اس ویڈیو میں خواجہ غریب نواز کی اس کرامت کے واقعہ کا ذکر کریں گے اور اس ہاتھی کو آپ نے کس وجہ سے پتھر بنایا تھا، اس کے پیچھے کا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرتھوی راج چوہان اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ پرتھوی راج نے ہر کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن جب پرتھوی راج چوہان ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا، تھک چکا، اور حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی، کہنے لگے کہ حضور، اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ رحمت اللہ علیہ کے فیض سے، ظاہری اور باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس درخواست کو منظور بھی کر لیا۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں مناسب جگہ تلاش کرو، رہائش کے لیے، یعنی ہمارے لیے ایک مقام تلاش کرو جہاں پر ہم رہ سکیں۔ پھر شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تشخیص کی جہاں آج خواجہ غریب نواز کا مقام موجود ہے، اور یہ ہے جگہ دوسرے کے رہنے کی جگہ تھی۔ چنانچہ پھر آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ انا ساگر سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اختتام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ بھجوایا، جس کا مضمون کچھ یوں ہے: ایسا سنگ دل راجا تیرا عہد کا جن لوگوں پر تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پرتھوی راج پر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جو قاصد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے اور یہ اسلامی لشکر کے حوالے ہو جائے گا۔ پرتھوی راج کا جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر زور نہ چل سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ پرتھوی راج نے شعر و شاعری سے کیا اور اسے شکست ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی اسے شکست ہوئی۔ پھر اپنی فوج کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے بھیجا، لیکن پھر بھی پرتھوی راج کو ہی شکست ہوئی۔ اب اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کیسے کریں۔ آخرکار دربار کے ایک درباری نے پرتھوی راج چوہان کو ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ جہاں غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں وہ جگہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور وہاں ارد گرد کچھ خاص جگہوں کے علاوہ نہ کوئی رہائش ہے اور نہ کوئی دکان ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پاگل ہاتھی کو کیلوں والی سوراخ سے جد و قاب کیا جائے، یعنی اسے تکلیف دی جائے، اس کے بعد اس کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جانب موڑ دیا جائے تاکہ وہ بد مست ہاتھی سیدھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کے جانب بھاگنے لگے، اور کیونکہ وہ تو عبادت میں مصروف ہوں گے، نہ بھاگ سکیں گے نہ ہی مزاحمت کر سکیں گے۔ پرتھوی راج کو یہ مشورہ بڑا اچھا لگا، اور اس طرح غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے
कोई बगावत ना कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और कीलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके के जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनोवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके की जानिब दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी और वहाँ मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाहिबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह पुरसुकून थे इसीलिए वो भी अपने जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाहि अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाह अकबर। कुछ लम्हा पहले वो लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और तमाम सहाबाए कराम और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं, हम सब के ईमान की हिफाजत अता फरमाएं, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब की तमाम दिली जायज तमन्नाओं, आरजुओं, मुरादों को पूरा फरमाएं। जो लोग परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएं। जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं। जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमाएं और जो लोग रोजी रोटी कारोबार के लिए परेशान हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैबी मदद फरमाएं और उनके रिज्क में बरकत अता फरमाएं। और जिन लोगों ने हमें कमेंट के जरिए दुआ के लिए कहा है, ऐ मेरे रब उन तमाम लोगों की जायज मकासद को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए थे अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का खेमे में ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। कुछ अरसे बाद वो वापस आया और उस खेमे के करीब से गुजर हुआ और वो वहाँ से गुजरा तो रोने की आवाज आई। फौरन देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है। मैं हर रोज गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब के वक्त तक ये रोते रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। बाबा मैं हर रोज गुजरता हूँ, असर से लेकर मगरिब के वक्त में ये रोता है। फिर उसकी माँ ने कहा जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। बाबा मैं हर रोज यहाँ से गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ।
میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے، میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا، ہاں ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا، تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا، تو رونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا، میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو تو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید اسے کر لیا، خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا، اب سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا، 3 دن کے لیے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، میرے دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا، پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو جاتی ہے، وہ رو رہا ہے، اس پر رکت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا۔ کہا، ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے بلا لو، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا، تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا، واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا، واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، وہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کہا، ماں سن لے، ماں اب اگر نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لے، ان کو بتا دے کہ اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا، اے غریب نواز، کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، یہ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ کہا، ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت تک خواجہ اپنے مریدوں کو
درس دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہ مریدوں کو درس دے رہے ہیں۔ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے۔ خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ آؤ آؤ، میں نے کہا تھا نا کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا، اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا، اے غریب نواز کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کے گرا اور لپٹ گیا۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا ہے، سارے مرید رو رہے ہیں، اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب و غریب منظر، خواجہ غریب نواز نے کہا، آج رات تو نے کھانا کھایا؟ خواجہ نے بولا کہ میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خواجہ نے فرمایا کہ آج رات تو سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ کہا آج مجھے بھی نیند نہیں آئی، خواجہ کو بھی نیند نہیں آئی۔ یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں، وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی برسات جاری ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔